دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزے دکھائے، مگر باوجود اس کے فرعون ایمان نہیں لایا۔ وہ اپنے غرور اور تکبر میں اور آگے بڑھتا گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ اژدہا بن گئی، مگر فرعون کا دل ایمان کی روشنی سے خالی تھا۔ فرعون کہنے لگا، تم نے جو کچھ دکھایا اصل میں وہ جادو ہے۔ تم جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہو، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ہم بھی اپنے بڑے بڑے جادوگر بلائیں گے اور تم سے مقابلہ کروائیں گے، اور پھر مقابلے کے لیے دن اور تاریخ مقرر کر دی گئی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے واقعات بتانے کی کوشش کریں گے کہ جب حضرت موسیٰ اور فرعون کے جادوگر آمنے سامنے ہوئے، جب ہزاروں لاٹھیاں سانپ بن کر رینگنے لگی تو کیسے حضرت موسیٰ کی لاٹھی نے ان تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو ایک جھٹکے میں نگل لیا۔ لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فرعون کو بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایک اژدہا اتنے سارے سانپوں کو کیسے نگل سکتا ہے۔ فرعون کے سارے چال بیکار ہو گئے۔ معجزے کو دیکھ کر خود جادوگر ایمان لے آئے، مگر فرعون بجائے ایمان لانے کے اپنی سرکشی میں اور آگے بڑھ گیا اور ان تمام جادوگروں کو جو حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے سولی پر چڑھا دیا۔ تو دوستو اس دلچسپ واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ مصر کی سرزمین پر ایک ہی بادشاہ کا حکم چلتا تھا جس کا نام تھا فرعون۔ لوگ خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار رہتے تھے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اژدہا بنتے دیکھا تو اس کا دل خوف کے مارے لرز اٹھا، مگر اس کے اندر کا غرور اس خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے سوچا اگر ابھی وہ ڈر گیا تو اس کے درباری، اس کے وزیر، اس کے سپاہی سب سمجھ جائیں گے کہ موسیٰ کا خدا اس کے خدا سے بڑا ہے، اور اس کی ساری بادشاہت، اس کا روب، اس کا تخت سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ اسی لیے فرعون نے دوسرا داؤ کھیلا اور کہنے لگا، یہ جادو ہے، ایک بہت بڑا جادو، اور ہم دیکھیں گے کہ تمہارا یہ جادو ہمارے جادوگروں کے سامنے ٹھہرتا بھی ہے یا نہیں۔ فرعون نے اپنے دربار کے خادموں کو حکم دیا کہ پورے مصر میں اعلان کر دیا جائے، جتنے بھی ماہرین جادوگر ہیں وہ فوراً دربار میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر انہوں نے موسیٰ کو شکست دے کر ہمیں خوش کر دیا، ہم انہیں انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ چنانچہ اعلان ہونے کی دیر تھی، مصر کے بازاروں، گلیوں اور بستیوں میں شور مچ گیا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا بھی کیا ہونے والا ہے کہ خود فرعون نے جادوگروں کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ اب سینکڑوں جادوگر فرعون کے دربار میں داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں رسیاں، لاٹھیاں اور ایسی تعویذیں تھیں جن کے ذریعے وہ جادو کرنے والے تھے۔ جب وہ دربار میں پہنچے تو فرعون ان کے سامنے اپنی غرور بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اے جادوگروں، ایک شخص میرے دربار میں آیا تھا جو خود کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اس نے اپنی لاٹھی کو سانپ بنا کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم سب اس سے مقابلہ کرو اور اپنے فن کے ذریعے دکھا دو کہ تمہارے سامنے بڑا سے بڑا جادوگر ٹک نہیں سکتا۔ جادوگروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا جوش آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، اگر ہم غالب آ گئے، اگر ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ جادوگروں کی باتیں سن کر فرعون ہنس پڑا اور اپنی کرسی سے تھوڑا سا جھک کر بولا، اے جادوگروں، اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو تم میرے لیے خاص بن جاؤ گے، میرے قریب رہو گے، مال و دولت پاؤ گے، اور تمہارا نام پورے مصر میں مشہور ہوگا۔ یہ سن کر جادوگر پھولے نہ سمائے۔ ان کے دلوں میں لالچ، شہرت اور طاقت کا ایسا نشہ چڑھا، وہ سب ایک ساتھ بول اٹھے، پھر ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ کسی خدا کا پیغمبر ہو یا سب سے بڑا جادوگر۔ دربار کے باہر بھیڑ جمع تھی، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، کل میدان میں ایک بڑا مقابلہ ہوگا۔ فرعون کے جادوگر اس موسیٰ سے ٹکرائیں گے جو لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ پورے مصر میں ایک جوش و خروش پھیل گیا۔ سب کی نگاہیں اسی مقابلے پر ٹکی تھیں کہ جب فرعون کے جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ ایک طرف دنیا کا غرور کھڑا تھا اور دوسری طرف اللہ کا ایک بندہ جس کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی تھی، مگر اس کے دل میں ایمان کی طاقت تھی۔ وقت گزرتا گیا اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا اعلان خود فرعون نے پورے مصر میں کروا دیا تھا۔ مقابلے کا دن مصریوں کے لیے عید سے کم نہیں تھا، تاکہ سبھی لوگ جمع ہو کر دیکھ سکیں کہ فرعون کے جادوگر کیسے اس موسیٰ نامی شخص کو شکست دیتے ہیں جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ صبح کا سورج ابھی نکلا بھی نہیں تھا۔ مصر کے بڑے بازاروں میں لوگوں کا ہجوم امڑنے لگا۔ کچھ لوگ اونٹوں پر سوار تھے، کچھ گھوڑوں پر، تو کچھ لوگ پیدل ہی میدان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کے چہروں پر تجسس اور اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں انتظار تھا۔
لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا واقعی وہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا آج سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ میدان کے بیچوں بیچ ایک اونچا ممبر بنایا گیا تھا جہاں ایک طرف فرعون اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے ارد گرد سپاہی، وزیر اور درباری کھڑے تھے۔ دوسری طرف درجنوں جادوگر جن کے چہروں پر غرور اور اعتماد چھلک رہا تھا۔ وہ اپنی رسیاں، لاٹھیاں اور چھوٹی چھوٹی تھیلیاں تیار کر رہے تھے جن تھیلیوں میں وہ سب کچھ تھا جو ان کے فن کا راز سمجھا جاتا تھا۔ اسی لمحے میدان کی دوسری طرف سے بڑے پرسکون انداز میں دو شخص نمودار ہوئے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ نہ کسی کے ہاتھ میں تلوار، نہ کسی کے پاس لشکر، بس ہاتھ میں ایک لاٹھی اور اللہ پر کامل بھروسہ۔ جب حضرت موسیٰ میدان میں پہنچے تو مجمع میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ لوگوں کی نظریں ان پر جمی رہیں۔ فرعون نے طنزیہ لہجے میں کہا، موسیٰ تم خود آ گئے، اچھا ہوا، آج دیکھنا ہمارے جادوگر تمہیں کیسا جواب دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سکون سے فرمایا، اے فرعون جلدی مت کرو، آج فیصلہ ہو جائے گا کہ سچ کس کے ساتھ ہے۔ پھر جادوگروں نے اجازت مانگی، کہا اے موسیٰ پہلے تم ڈالو گے یا ہم اپنا کمال دکھائیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا پہلے تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے فرعون کی طرف دیکھا۔ فرعون نے فخر سے اشارہ کیا، مقابلہ شروع کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر پھینک دیں اور لمحے بھر میں وہ رسیاں زمین پر بل کھاتے ہوئے سانپوں میں بدل گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگوں کے دل دہل گئے۔ پورا مجمع چیخ و پکار سے گونج اٹھا۔ کچھ لوگ پیچھے ہٹے، کچھ حیرت سے دیکھتے رہے۔ یہ منظر اتنا اثر انداز تھا، عام لوگ سمجھنے لگے کہ شاید واقعی جادوگر غالب آ گئے۔ فرعون کے درباری ایک دوسرے کی طرف فخر سے دیکھنے لگے، جیسے ان کے دلوں میں یہ خیال اٹھ رہا ہو کہ اب موسیٰ کا کیا ہوگا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام خاموش کھڑے تھے۔ نہ ان کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، نہ آواز میں لرزش، بس ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا، وہ اطمینان جو صرف اس دل کو نصیب ہوتا ہے جو اپنے رب پر یقین رکھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے دل میں وحی ڈالی، اے موسیٰ گھبرا مت، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دے، ہم تجھے غالب کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور بلند آواز میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر لاٹھی زمین پر ڈال دی، اور جیسے ہی لاٹھی زمین سے ٹکرائی وہ ایک زبردست اژدہا بن گئی، اتنی بڑی، اتنی ہیبت ناک کہ اس کے سائے سے خود جادوگر کانپ اٹھے۔ وہ اژدہا لپک کر ان تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو نگلنے لگا جو جادوگر کے زور پر سانپ بنے تھے۔ ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا اور لمحے بھر میں میدان بالکل صاف ہو گیا۔ اب وہاں نہ کوئی سانپ تھا، نہ جادو کی چال، صرف حضرت موسیٰ اپنی لاٹھی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے ارد گرد سناٹا چھا گیا تھا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں، فرعون کی زبان گنگ ہو گئی، اور جادوگر جو لمحہ بھر پہلے فخر سے سر اٹھائے کھڑے تھے اب ان کے چہروں سے غرور اتر چکا تھا۔ ایک جادوگر نے دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی پیغام تھا، نہیں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے، یہ خدا کا بندہ ہے۔ پھر سب کے سب ایک ساتھ زمین پر گر پڑے اور سجدے میں جا کر بلند آواز میں بولے، ہم ایمان لائے رب موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب باطل کے سامنے حق ظاہر ہو گیا اور جادوگروں کے سارے داؤ اللہ کے ایک معجزے کے سامنے ملیا میٹ ہو گئے۔ فرعون چیخ پڑا، اس کے غرور کو جیسے آگ لگ گئی، میں تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان لاؤ۔ مگر اب دیر ہو چکی تھی، سچائی ان کے دلوں میں اتر چکی تھی اور کوئی طاقت انہیں اس ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تھی۔ جادوگروں کے ایمان لاتے ہی پورا میدان جیسے گونج اٹھا، لوگوں کے چہروں پر حیرت، درباریوں کے دلوں میں خوف، اور فرعون کے چہرے پر غصے کی وہ آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ وہ اپنی جگہ سے اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کے الفاظ جیسے زہر بن کر زبان سے نکل رہے تھے، کیا میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے؟ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میری طاقت کیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنے پر لٹکا دوں گا تاکہ سارا مصر دیکھے کہ میرے خلاف سر اٹھانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگر جادوگر جو کل تک فرعون کے درباریوں کے آگے جھکتے تھے اب ان کے دلوں میں ایک ایسی روشنی اتر چکی تھی جو کسی خوف سے بجھ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے سر اٹھایا اور پورے اطمینان سے کہا، اے فرعون اب تو جو چاہے کر لے، لیکن ہم نے اس رب پر ایمان لایا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہ کہہ کر ان کے چہروں پر ایک عجیب سکون چھا گیا، ایسا سکون جو ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جنہیں ایمان کی لذت مل جاتی ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جو جادوگر کل تک شہرت، مال اور انعام کے خواہش مند تھے آج وہی اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے۔ فرعون کے حکم سے انہیں پکڑ لیا گیا، لیکن ان کے لبوں پر ایک ہی کلمہ تھا، اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ایمان پر موت دے۔ یوں تاریخ کے اس عظیم دن پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ جادو اور معجزہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔
فرعون نے جو دھمکی دی اس پر عمل بھی کر دکھایا۔ فرعون کے سپاہی آگے بڑھے، ان کے ہاتھوں میں تیز دھار تلواریں تھیں۔ لوگوں کے دل دہل گئے، مگر وہ ایمان والے جادوگر خاموش کھڑے تھے۔ نہ ان کی آنکھوں میں خوف تھا، نہ زبان پر شکوہ، بس دلوں میں ایک دعا گونج رہی تھی، اے ہمارے رب، ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں ایمان پر قائم رکھ۔ پھر ایک ایک کر ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے، خون زمین پر بہنے لگا، مگر ان کے چہروں پر اب بھی اطمینان تھا۔ ایسا سکون جو صرف انہیں ملتا ہے جنہیں یقین ہو کہ یہ دنیا فانی ہے مگر ان کا رب باقی ہے۔ پھر فرعون نے کہا، اب ان سب کو کھجور کے تنے پر لٹکا دو تاکہ لوگ دیکھیں کہ جو فرعون کی نافرمانی کرے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سپاہیوں نے ان کے جسموں کو لکڑی کے تنوں سے باندھ دیا۔ پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ ایمان والے خون میں لت پت، پھر بھی لبوں پر مسکراہٹ لیے ہوئے اللہ کا نام لے رہے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیری خاطر سب کچھ قربان کر دیا، ہمیں بخش دے، ہم نے یقیناً تیرے سچے دین کو پا لیا۔ یہ منظر دیکھ کر خود درباریوں کے دل لرز گئے، مگر فرعون کے دل پر مہر لگ چکی تھی۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں یہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ ان بندوں کے جسم تو زخمی کر سکتا ہے مگر ان کے ایمان کو کبھی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یوں میدان مصر میں خون بہا ضرور مگر ایمان کی خوشبو نے فضا کو بھر دیا۔ وہ جادوگر جو کبھی فرعون کے دربار میں جھک کر سلام کرتے تھے، آج اللہ کے دربار میں سر اٹھا کر جا چکے تھے اور ان کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ حق کے راستے پر کھڑے رہنے والے کبھی ہارتے نہیں بلکہ امر ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ طاقت اور عظمت ظاہری نعروں اور تخت و تاج میں نہیں ہوتی بلکہ اصل طاقت ایمان، سچائی اور اللہ پر یقین میں ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے رب کے ساتھ سچی ہمت اور پختہ ارادے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی ساری چالیں اور دھوکے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، چاہے سامنے کوئی کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو۔ غرور، تکبر اور ظلم وقتی طور پر اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں مگر وہ دلوں پر حکمرانی نہیں کر سکتے۔ بالآخر جھوٹ کا تخت ٹوٹ ہی جاتا ہے اور سچائی کو لوگ پہچان ہی لیتے ہیں۔ اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کے راہ میں دیا گیا صبر اور قربانی کبھی رائیگاں نہیں جاتی، وہ لوگوں کی دلوں میں روشنی چھوڑ جاتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خوف کی زنجیروں سے آزاد ہو کر سچ کا ساتھ دو، دل میں ایمان رکھو اور ظلم کے سامنے ڈٹ جاؤ، نتیجہ چاہے جتنا بھی مشکل ہو، سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو دوستو، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے واقعات اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے جب فرعون نے حق ماننے سے انکار کر دیا اور کفر شرک پر ڈٹا رہا تو اللہ نے یکے بعد دیگرے فرعون اور اس کی قوم پر 5 قسم کے دردناک عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں۔ لیکن جب بھی فرعونیوں پر عذاب آتا وہ ایمان لانے کا وعدہ کر کے عذاب دور ہونے کی دعا کرا لیتا اور عذاب دور ہوتے ہی بجائے ایمان لانے کے اس کی سرکشی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ تو دوستو، ہماری ملاقات ہوگی اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔